ایک طرف تو یہی امپریشن ہے کہ عمران خان صاحب کی جارحانہ پالیسی کا حصہ ہے یہ، جس طرح سے ٹویٹ کیا جا رہا ہے یا انٹرویو میں بھی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف جو بیرسٹر گوہر ہیں پارٹی چیئرمین، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ شامل کریں گے۔ سم ٹائم چیزیں اوورڈو ہو جاتی ہے۔ ایک کنسرن ہے خان صاحب کا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ نہ خان صاحب نے اس کے کنٹینٹس دیکھے نہ ان کے باقی چیزیں دیکھی ہے، لیکن وہ جو تناظر ہم نے ڈرا کرنا تھا جی کہ 1971 والا موازنہ کرنا تھا، وہ پولیٹیکل کنٹیکسٹ میں، ناٹ ادروائز۔ فوج کے بارے میں کوئی کچھ نہیں۔ اچھا یہ ایکسپلینیشن ڈو یو بائی دیٹ؟ نو پولیٹیکل نہیں، دس از نانسنس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے نہیں ڈینائی کیا کہ یہ میری اتھارٹی کے ساتھ نہیں ہوا۔ ان کے ویب سائٹ کے اوپر، ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ابھی بھی لگا ہوا ہے، جی لگا ہوا ہے، اور یہ سارے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کسی طریقے سے اس کو ڈیلیٹ کروائیں۔ اچھا ہاں، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہو گئی آج، جس کی مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ جو اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے آج کی فارمیشن کمانڈرز کا، انگریزی میں پڑھتا ہوں، تم اس کو اردو کا ترجمہ تم کر دو۔ Conspirators duly abetted by their foreign cohorts are peddling blatant lies, fake news and propaganda. تو conspirators duly abetted by their foreign cohorts. آج پتہ یہ چلا کہ پی ٹی آئی امریکہ is very active. یہ آج جو نئی ڈیولپمنٹ ہمیں پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ جو سارا سوشل میڈیا کیمپین جو چل رہی ہے عاصم منیر کے خلاف اور اب فوج کے خلاف، یہ امریکہ سے پی ٹی آئی کے سپورٹرز وہاں سے ہی کر رہے ہیں۔ یہ رؤف حسن صاحب نے بھی کہا۔ آج رؤف حسن صاحب کی میں بات کرتا ہوں، اگین آئی واز شاکڈ کہ جس قسم کی وہ فرینکلی بڑی پیتھیٹک قسم کی ایکسپلینیشنز دے رہے تھے۔ آئی واز سرپرائزڈ، سمپل ایکسپلینیشن وڈ ہیو بین بیٹر۔ کبھی میں نے تو پڑھا نہیں ہے، مجھے تو یہ ہے، وہ امریکہ میں ہیں، ہاں پتہ نہیں خان صاحب کو پتہ ہے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ اس میں کیا لکھا ہے، اس قسم کی فضول باتیں کر رہے تھے۔ بہتر یہ ہوتا کہ جیسے یہ صاحب جس کا آپ نے ابھی ہمیں سنایا، ہاں گوہر صاحب کا، کہ کہتے ہیں نہیں وی ڈس اون دس، سیدھی سی بات ہے، ہم ڈس اون کرتے ہیں اور انشاءاللہ ویل ہیو اٹ ریمووڈ، یہ کہہ دیتے ہیں نا جو کہ گوہر صاحب نے کہا۔ یہ کہنا کہ جی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ خان صاحب نے کسی کو ہینڈل کی اجازت دی ہوئی ہے اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو دس از اندر ایڈمیشن کہ اس کے اندر اب وہ فورن کوہورٹس جس کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سارا جو کیمپین چلی ہے عاصم منیر صاحب کے خلاف، یہ شروع ہوئی ایکس آرمی ریٹائرڈ لوگوں سے، یہ پھر اور یہاں واٹس ایپ گروپس میں یہ ساری باتیں شروع ہوئیں، پھر یہاں جب کنٹرول کیا گیا تو بڑے کی لوگ اٹھ کے لنڈن چلے گئے، راجہ صاحب وغیرہ وغیرہ، وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ فنڈز کی تو کوئی شارٹیج نہیں ہے، یو کی ناٹ اکیوز عمران خان پارٹی کے جی وہ کسی فورن گورنمنٹ سے فنڈنگ لے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی اپنی سورسز ہیں، وہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، دے بلیو ان خان صاحب، دے بلیو ان واٹ دے سے، والنٹیئر مل جاتے ہیں اور کام بھی والنٹیئرنگ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہائر کر رہے ہیں پی آر کمپنیز اور یہ آئی ٹی کمپنیز اور سوشل میڈیا کمپنیز جو کہ ان کے لیے سارا مواد بناتی ہیں، they are being paid for and they're all PTI supporters. کوئی اس میں اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ خان صاحب ہمیشہ اپنے لیے بہت سارے پیسے اکٹھے کر لیتے تھے اور بڑی خوشی کے ساتھ ڈاکٹر حضرات، پروفیشنلز خوشی کے ساتھ دیتے تھے، ان کو فخر تھا ان کو کہ وہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کی ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے، تو اس میں کوئی کنسپیریسی نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایسی جگہ سے چل رہا ہے اور کنٹرول کیا جاتا ہے جس کو روکنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر یہاں ہوتا تو اس کو پکڑا بھی جاتا، روک بھی لیتے، تو یعنی بند نہیں کیا جا سکتا، بڑا مشکل ہے اس کو بند کرنا، بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اب جو فیصلہ ہوا ہے اس فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں، وہ یہ ہے کہ ہم کمپریہنسولی ڈیفیٹ کریں گے ان کو۔ تو اب کیا وہ پلان بن رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو کمپریہنسولی ڈیفیٹ کریں گے، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، مگر ہم اس کی طرف اشارے کر سکتے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ، وہ کیسے ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور کلیمپ ڈاؤن ہوگی، یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں پھر اس کو دہراؤں گا، کیونکہ جس کے اندر پہلے انہوں نے ٹویٹر کو بند کیا، پھر اب میرا خیال ہے اگلی اٹیک وی پی اینز کے اوپر آئے گی، ٹھیک، تیسری اٹیک آئے گی یوٹیوب کے اوپر، ان کو بھی بلاکنگ کا یہ سب کچھ ہوگا، اینڈ سو آن، تو اور پھر کریک ڈاؤن ہوگا آن پیپل،
اور یہ جو نئے قانون بن رہے ہیں وہ اسی لیے بن رہے ہیں تاکہ ان قانون کے تحت لوگوں کو پکڑ دکڑ کر کے شٹ اپ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری میڈیا کے لیے بھی اس کی جو بائی پروڈکٹ ہوگا, یہ جو کانفرنٹیشن چل رہی ہے بٹوین ون انسٹیٹیوشن اینڈ دا پی ٹی آئی, وہ انفارچونیٹلی آزاد انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اور میڈیا والے جو ہیں ان کے اوپر بھی اس کا گرے گی, لائٹنگ گرے گی. ٹھیک ہے, پارٹی پہ پابندی کی طرف تو نہیں جا سکتا؟ اچھا بالکل جا سکتے ہیں, مگر بات ہے کر تو بہت کچھ سکتے ہیں مگر چلے گا نہیں. کیا پارٹی پر پابندی کی کوئی سوچ کہیں موجود ہے؟ سیٹھی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ چلے گی نہیں اگر لگائی بھی جاتی ہے تو, لیکن فیصل وابڈا صاحب اشارہ کیا دے رہے ہیں وہ سمجھنا بھی ضروری ہے. جی, جو 71 والا آپ نے کام کیا, اس کی اب معافی تلافی نہیں ہوگی. کلہاڑا مارا ہے, 9 مئی کلہاڑی تھی, یہ کلہاڑا مار دیا ہے. سب نے مل کے ایسی جگہ پہ لے جانا ہے جہاں سے کوئی قانونی طور پہ نہ نکل سکے, وہاں پہنچ گئی ہے پارٹی. یہ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں, ظاہر ہے یہ دھمکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایکشن لے گی. اچھا, اب 2-3 چیزیں سوچنے والی ہیں کہ میں نے بھی کہا کہ وہ ناراض ہیں, اپسیٹ ہیں کہ یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ان کا جیسے کہتے ہیں نا پیشنس از رننگ تھن. ایک تو یہ جو میں کچھ عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ زیادہ بڑی کریک ڈاؤن سوشل میڈیا پہ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کے زمانے میں بھی انہوں نے کچھ قانون, پہلے نواز شریف صاحب کے زمانے میں, پھر عمران خان صاحب کے زمانے میں, اور اب یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے جو قانون پاس کیا ہے جس کے اوپر کافی شور پڑا, تو یہ بھی ان کے کہنے پہ یہ ہوا ہے. نون لیگ کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے, ان کو تو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا تھا, تو اس لیے یہ بھی کہا گیا تھا کہ کریں, تو انہوں نے کر دیا. اچھا, اب پرابلم یہی بنی ہوئی ہے نا, the current politicians are more loyal than the king والی بات ہے, کیونکہ ان کی اپنی سروائیول اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ سب جو اقدامات ہیں, they are to stop the Imran Khan supporters and Imran Khan's propaganda, party's propaganda. And اگر تو وہ کسی سیاستدان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تو کوئی ایشو نہیں تھا, because it's against an institution now. پہلے it was basically on one person in the institution, now it is spreading to the whole institution. And India میں اس کو لے کر جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کو موقع مل گیا نا. بالکل کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرابلم جو آئے گا جب اس کو امپلیمنٹ کرنے جائے گی یہ انسٹیٹیوشن, تو عدلیہ ان کے راستے میں کھڑی ہو جائے گی. یہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, میں اب پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو قانون ہے نا, یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گے, ان کو چلنے نہیں دیا جائے گا. میں اگزامپل آپ کو اسی جو پنجاب والا قانون ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ہنٹ دے دیتا ہوں کہ جب قانون بنتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے رولز بھی بنتے ہیں. یہ پتا تھا آپ کو؟ جی, رولز کے جی کیسے انٹرپریٹ کیا جائے, وہ رولز کا پورا ایک تھدا ہوتا ہے, وہ رولز بنتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفائن کرنے کے لیے کیسے. جب تک وہ رولز نہ بنے یہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتا. بن گیا یہ قانون, اس کے رولز نہیں بنے ابھی تک. اچھا, تو جب تک رولز نہیں بنیں گے اس وقت تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا. اور ابھی جیسے ہی گورنر صاحب کے اوپر پریشر آئے گا اور وہ سائن کریں گے, اور ابھی آلریڈی آپ نے دیکھا باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ امینڈمنٹس کی ضرورت پڑ گئی ہے. گورنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں, اور کچھ نون لیگ والے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی جلد بازی کی ہے, اسی لیے رولز بھی نہیں بنے نا, جلد بازی میں کام کیا. تو مجھے 2 باتیں سمجھ آ رہی ہیں جو کہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ یہ قانون ابھی جیسے کہتے ہیں نا سوئے رہے گا. اچھا, یہ اٹھ کے آپ کی اور میری ٹانگیں نہیں توڑے گا. اچھا, نہ ہی کسی پی ٹی آئی والے کی کرے گا یہ. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو رولز نہیں بھی بنے, دوسرا یہ ہے کہ رولنگ پارٹی کے اندر ڈس ایگریمنٹس ہیں. سعد رفیق صاحب بول پڑے ہیں جی, وہ آرڈیننس کے معاملے میں بول پڑے ہیں. بالکل, سپریم کورٹ بھی ظاہر ہے اس پہ, اور میں سمجھتا ہوں عدالتیں بھی اس میں بہت سی نکتہ چینی کریں گی اور کچھ چیزیں سسپینڈ کر دیں گی اگینسٹ فنڈامنٹل رائٹس, اگینسٹ ڈیفینیشنز, اس قسم کی چیز. تو یہ ابھی کہیں جائے گا نہیں. پھر مگر جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ کوشش ہوتی رہے گی کہ اس قسم کی قانون لائے جائیں اور پابندیاں لگائی جائیں, مگر یہ ناکام ہو جائیں گے. اور جو ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ جوڈیشری نہیں ہونے دے گی یہ, جس موڈ میں آج. تو میں نے جو کل یا پرسوں یا پچھلے ہفتے جو بات کی تھی, جس کی وجہ سے کچھ تبصرے کر رہے ہیں وی لاگرز اور بھی لوگ, کہ کیا میں کوئی وارننگ دے رہا ہوں, دھمکی دے رہا ہوں ججز کو, کیا کر رہا ہوں میں, بغاوت, میں مارشل لاء کو انوائٹ کر رہا ہوں. ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے تو اگر سنا دیں لوگوں کو کہ جب یہ بات ہو رہی تھی, تو جب یہ بات ختم ہوئی تو میں نے اس وقت یہ بات کہی, میں نے کہا میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ خطا رہے ہیں.
اور اگر وہ خطرے نہ روکے گئے جی تو کیا ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ کیا ہوگا یا نہ ہی میں انوائٹ کر رہا ہوں. پھر میں نے یہ کہا کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر الگ میں بات کروں گا, کیونکہ میری ویو یہ ہے کہ وہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اگین وہ پھر ہم کسی وقت ڈسکس کر سکتے ہیں. ایز اے تجزیہ کار میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا اوپینین کم دوں, اور جو حقیقت ہے وہ جہاں لے جا رہی ہے اس کو انالیسس کہتے ہیں. ماضی کو دیکھتے ہوئے نا, کہ ماضی میں بھی ایسی سچویشن جب ایک ہوئی. تو ماضی کو دیکھنا پڑتا ہے, پھر ایک آگے بھی دیکھنا پڑتا ہے. آگے کے جو اصول میں اختیار کرتا ہوں وہ میں نے یونیورسٹی میں سیکھے تھے. اچھا. کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی ابل رہا ہے, ابھی گرم ہو رہا ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ابلے گا کہ نہیں ابلے گا. جب یہ ابلتا ہے تو پانی نہیں رہتا, سٹیم بن جاتا ہے. کوانٹٹی چینجز انٹو کوالٹی. ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو دیکھیں یونٹی آف اپوزٹس, اور وہ دیکھیں کون سی چیز ہے جو نیچے نظر تو نہیں آ رہی, اگر غور کریں گے تو وہ بڑھ رہی ہے. کیا یہ پانی ابل رہا ہے, ابلنے کی طرف جا رہا ہے, کیا جب ابل جائے گا تو کیا ہوگا, یا کسی سٹیج پہ یہ گرم ہونا بند ہو جائے گا اور پھر ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب یہ چیزیں آپ دیکھنا شروع کر دیں تو آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ یہ بات ادھر ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ بات آگے بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو کانفرنٹیشن چل رہی ہے بٹوین ٹو انسٹیٹیوشنز, ایک جوڈیشری اور ایک ملٹری, یہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ میں دھمکی دے رہا ہوں, مگر دھمکی میں بالکل نہیں دے رہا, نہ ہی میرا یہ مقام ہے کہ میں دھمکیاں دوں. میں کون ہوتا ہوں دھمکی دینے والا, نہ ہی میں کسی کے بہاف کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اب تو کلیئر بھی ہو گیا کہ آج شہباز شریف صاحب نے جو بات کر دی ہے وہ تو میرے سے بہت آگے نکل گئے ہیں. عدالت کے بارے میں, عدلیہ میں جو کالی بھیڑوں کے بارے میں, جی وہ 28 مئی کو جب, ہاں وہ مگر بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ بڑے خطرناک ہے. ٹھیک. میرا اس میں کوئی یہ موقف نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے, وہ الگ ایک ڈسکشن ہے. اچھا. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ خطرناک بہت ہے اور اس وقت بڑھ رہا ہے, اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو پھر لاجیکلی اسپیکنگ, پولیٹیکلی اسپیکنگ, اسٹریٹجکلی اسپیکنگ, یہ ایسی جگہ پہ نہ چلا جائے جہاں سے پھر واپسی مشکل ہو جائے.